قیدی 804 جو ہے وہ اس وقت بھی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کل ان کو پچھلی عید بھی نہیں پڑھنے دی گئی، عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور یہ عید نماز بھی ان کو پڑھنے نہیں دی گئی، نہ ان کو نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی کہنا چاہیے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ تو ہوا، اور اس کی ایک اور ظاہر ہے ملکوں کو نہیں جانے دیا گیا باہر، کہ کہیں وہ باہر جائیں گے تو پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا۔ تو بہرحال کل عمران خان صاحب نے جی، کیونکہ قیدی منتظر رہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں ہر قیدی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک جھلک دیکھنے کا منتظر ہوتا ہے، اور جو مل کے جاتے ہیں باقی قیدی ان سے پوچھتے ہیں، بڑے ذوق شوق سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ اڈیالہ جیل کے اندر کے ماحول ہے۔ کل ہوا یہ ہے، کل کی بات بتا دوں کہ کل عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے ایک بیل کیا، قربانی بیل کی، اور اس کے بعد انہوں نے بنی گالہ میں ہوا، اور وہاں سے تقریباً یقیناً وہیں پہ پکا ہوگا، کیونکہ مجھے جو جیل ذرائع کے مطابق، جیل حکام کے مطابق، اور کچھ ہیں اندر جاننے والے، انہوں نے یہ بتایا کہ کل تقریباً جی ہمارا خیال تھا، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا جو ہے وہ کھانا آئے گا، اور کھانا جیل میں آئے گا عید کا کھانا پک کے، تو وہ اس کے ہم بھی منتظر تھے۔ تو لیکن جب وہ کھانا آیا تو جیل حکام کے مطابق کہ وہ پوری ایک گاڑی آئی، جس میں تقریباً 8 7 8 ایگزیکٹ نمبر نہیں بتاتا، تو بہرحال 7 8 دیگیں تھیں، قورمہ پکا ہوا تھا، سارے کا سارا وہ جو بیل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پکا ہوا تھا، اور 7 8 دیگیں تھیں اور 7 نان تھے۔ وہ پوری پھر بتایا گیا جی یہ کیا ہے، تو جیل حکام کو بتایا گیا یہ عمران خان صاحب کا کھانا آیا ہے، اور انہوں نے سب کے لیے بھیجا ہے، تمام قیدیوں کے لیے بھیجا ہے، اور لنچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو قربانی کا بیل ہے وہ ہوگا، اور ان کی طرف سے ہوگا تمام قیدیوں کو۔ تو لہٰذا وہ پھر بات کی گئی اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ حکام نے پھر اس گاڑی کو اندر جانے دیا گیا، اور پھر جیل کے برتن آئے، بڑے بڑے دیگیں آئیں، بڑے بڑے دیگچے آئے، پھر ان کو ان میں الٹایا گیا، اور اس کے بعد اس گاڑی کو جانے دیا گیا، اور گاڑی کے ڈرائیور کا نمبر شمبر لے لیا گیا، آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے لی، سب کچھ ہو گیا۔ تو وہ اس طریقے سے یہ سارے کا کھانا جو ہے جی کل لنچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھا۔ اب آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ وہ جو کھانا جب گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے قیدیوں کو، تو وہاں پہ بیرکوں میں جہاں جہاں گیا ان کو بتایا گیا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ عمران خان صاحب نے بھیجا ہے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، تو لہٰذا وہ ہر قیدی جو ہے، ہر قیدی وہاں پہ ہر بیرک سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگے، اور انہوں نے ذوق شوق سے کھانا بھی کھایا، اور عمران خان کو دعائیں بھی دیں۔ تو یہ بھی کل والا ماحول جو ہے، عید نماز تو وہ منتظر رہے قیدی کہ شاید ان کو موقع دیا جائے گا، لیکن وہ موقع نہیں دیا گیا، البتہ یہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اب آتے ہیں واپس، یہ جیل کے اندر کی صورتحال ہے، اور جیل کے باہر کی بھی یہ صورتحال ہے، جعلی سروے جتنے مرضی کروا لیے جائیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات کہ جتنی بھی ایک غلیظ ترین حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب شیخ رشید صاحب کے کل یکے بعد دیگرے انٹرویو آئے، اور انہوں نے عید پہ انہوں نے تمام ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اور مختلف ڈیجیٹل فورمز پہ گئے وہ، اور انہوں نے انٹرویوز دیے، اور انہوں نے اپنے چلے کی جو ہے داستان بتائی کہ چلے کے دوران ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور چلے کے دوران ان کے ساتھ یہ ہوا جناب کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو کیا، ان کی فرمائش کیا کی گئی تھی، ان سے فرمائش یہ کی گئی کہ آپ ان کو ایک اسکرپٹ دیا گیا، اور اسکرپٹ یہ دیا گیا، لکھ کے تحریریں دی گئیں، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف مغلظات تھیں، غلیظ ترین جو چیزیں تھیں وہ اس میں درج تھیں۔ اور وہ انہیں کہا گیا، وہ جو یہ بات ہو رہی ہے جب وہ پہلی دفعہ قید ہوئے، اور ان کو منیب فاروق کے پروگرام میں لایا گیا، اور وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنے، اور ان کے سامنے ایک فائل بھی پڑی تھی اس وقت،
اور اس میں शेख साहब उस वक्त ये भी हुआ कि शेख साहब को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था और उनकी बेइज्जती भी उस वक्त गैर इंसानी सलूक भी किया गया था, उस वक्त मैन हैंडलिंग की गई थी। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा मैं देख के बताता हूँ, फिर वो रुक जाते थे। तो उसके बाद फिर उनको उठा लिया गया था और छोड़ दिया गया था, फिर उनको उठा लिया गया था, फिर वो कई मुकदमात में वो रहे और 9 मई के मुकदमात अभी भी भुगत रहे हैं। बहरहाल उस पर अब उन्होंने कहा कि असल में उन्हें दिया गया था, एक तहरीर दी गई, स्क्रिप्ट दिया गया था कि जी आपने ये पढ़ना है, और अगर उन्होंने कहा कि वो मैं पढ़ देता तो यकीन जाने उन्होंने कहा कि जो है कब्र, मेरी कब्र पे भी लोग जो है वो लान तान करते, मेरे मरने के बाद भी मुझे बुरा भला कहते, क्योंकि वो इतना गंदा था। तो सूरत हाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों ये सब कुछ कर रही है और इतना ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि होना तो ये चाहिए कि अगर एक लीडर अच्छा मिल गया है तो उसकी कदर करनी चाहिए, उससे काम लेना चाहिए और उसके साथ मिल के आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन मुसलसल पिछले 27 महीनों से 9 और 10 अप्रैल से लेके आज तक, और उससे 1 साल पहले, बल्कि 2 साल पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था, ये जनरल बाजवा ने शुरू किया और जो अब तक जारी है। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब को हर सूरत में ये जो है इस करप्ट टोले की वजह से, इस करप्ट टोले को फौकियत दी जा रही है, जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा लूटा, पाकिस्तान को बर्बाद किया और पाकिस्तान को न सिर्फ बर्बाद किया बल्कि अच्छा खासा बर्बाद किया, और उनको फौकियत दी जा रही है। और उनकी जगह पे तमाम की तमाम रियासती मशीनरी एक इस काम पे लगी हुई है कि किसी भी तरीके से रियासती मशीनरी ये साबित करना चाह रही है कि इमरान खान साहब के किरदार कुशी की जाए। किरदार कुशी ही इस वक्त कौमी सलामती का मसला बना हुआ है कि किरदार कुशी करें, कौमी सलामती महफूज हो जाएगी। हालांकि ये पहले भी इतने ज़्यादा कीचड़ उछाल के देख लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो शेख रशीद साहब अब बोल रहे हैं और बोलना उन्होंने शुरू कर दिया और काफ़ी कुछ बता रहे हैं, और आने वाले दिनों में वो मज़ीद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। और ये सब जितने भी असीरान हैं, सियासी असीरान, उन सब के साथ यही कुछ किया जा रहा है। वो इमरान रियाज हों, वो शायर अहमद फराद हों, सदीक जान हों, समी इब्राहिम हों, और बाकी जो जलावतन हैं वो अपनी जगह पे जिंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन कोई भी ये बात मानने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है कि उस गलीज़ तरीन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना जाए जो कि इस वक्त तैयार किया गया है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि 75 सालों से हम यही खेल खेल रहे हैं, और 75 सालों से खेल के अब जो है तमाम की तमाम पाकिस्तानी कौम, मीडिया, जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियंस सब तंग आ चुके हैं, और वो इसको समझते हैं कि शायद ये पहले दिन से ही यही खेल खेला जा रहा है, और बुनियादी मकसद ये है कि इसका कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान को इसका सिवाय पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके और कुछ नहीं हुआ। हमारे जो मुखालिफिन हैं, हमारे जो बाद आज़ाद होने वाले मुल्क हैं, वो बहुत आगे तक जा चुके हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो सोचना चाहिए हमारे अरबाब हल अक़्द को कि जनाब आप क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं।